ایران اسرائیل پر حملہ نہ بھی کرے، آپ پھر بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایسے حالات میں اس ایران جو اسلامی ملک ہے، اس کے برادر اسلامی ملک کہاں ہیں؟ ہر اس ملک کو یہ سزا دینی ہے جو ملک ایران والی غلطی کرے گا، عراق والی غلطی کرے گا، شام والی غلطی کرے گا، افغانستان والی غلطی کرے گا، آذربائیجان والی غلطی کرے گا، برما والی غلطی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، اسرائیل نے ایران پر کیا حملہ اور اپنی بدماشی کا دیا ثبوت۔ جواب میں ایران نے ابھی ارادہ کیا تھا کہ ہم جوابی کارروائی کریں گے، جو کہ اس کا بین الاقوامی حق ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو بین الاقوامی عالمی قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اس ملک کے پاس جس پر جارحیت ہوئی ہے یہ حق حاصل ہوتا ہے اس کو کہ وہ اس ملک پر جوابی کارروائی کرے۔ تو ابھی ایران نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ہم جوابی کارروائی کریں گے، تو ٹرمپ صاحب کو تکلیف ہو گئی اور انہوں نے یہ بیان داغ دیا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ صاحب، ایران اسرائیل پر حملہ نہ بھی کرے، آپ پھر بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ کل تک اسرائیل نے غزہ کے اندر جو وحشت اور بربریت کا ثبوت دیا، جو وہاں پر بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، سویلین کو تہہ تیغ کیا، جس طرح سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا، بمبارمنٹ کی، جس طرح اسکولوں کو، ہسپتالوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، وہاں کے لوگ دوا کے لیے، علاج کے لیے ترس رہے ہیں، ڈاکٹروں کو مار دیا گیا، ہزاروں بچوں کا خون پی کر بھی اس کے کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑی، اور اب یہ عالمی غنڈہ ایران پر چڑھ دوڑا ہے۔ اس کی اپنی اتنی اوقات نہیں ہے، اصل اس کو یہ شے اکتاتی ہے جو ٹرمپ صاحب نے پھر دے دی۔ اب بات کرنے کی یہ ہے کہ ایران نے سبھی ارادہ کیا تھا کہ جی میں جوابی کارروائی کروں گا، تو اس اسرائیل کافر کا کافر یار اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی ایران نے حملہ کیا نہیں تھا جوابی۔ اور دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے تو ایران پر حملہ کر دیا، صرف حملہ ہی نہیں کیا، تباہی مچا دی، پورے فوجی جرنیل شہید کر دیے، وہاں کے ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کر ڈالا۔ بتائیے پیچھے بچتا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا آغاز کر دیا۔ تو ادھر اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، وہاں کی تباہی کا ذمہ بھی قبول کیا، لیکن ایسے حالات میں اس ایران جو اسلامی ملک ہے، اس کے برادر اسلامی ملک کہاں ہیں؟ انہوں نے کون سا بیان دیا؟ مذمتی بیان اور قراردادیں منظور، اور جناب ہم مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو برا جانتے ہیں، ہم اسرائیل عالمی دہشت گرد ہے، یہ باتیں کرنا، اور اس کے بعد عام لوگوں کا جلسے جلوس کرنا اور احتجاج کرنا، یہ کوئی وقت نہیں رکھتا۔ وہ عالمی غنڈہ گردی پہ اترایا ہے، اور اس پہ حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ اسرائیل کی پرورش جس مقصد کے لیے کی گئی، اب وہ ان کا مقصد پورا کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ایران کا قصور کیا ہے؟ ایران کی غلطی کیا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی غلطی وہی ہے جو غلطی عراق کی تھی، ایران کا قصور وہی ہے جو قصور شام کا تھا، ایران کا قصور وہی ہے جو افغانستان کا قصور تھا۔ اور میرے بھائی، وہ قصور کیا ہے؟ وہ قصور ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلام کا دم بھرتے ہیں، اور عالم کفر یکجا ہو کر، یک مشت ہو کر اب اس نے اسلامی ممالک اور اسلام کے خلاف یلغار کا آغاز کر دیا ہے۔ میرے بھائی کہ اسرائیل نے ایران پر جو یہ حملہ کیا ہے نا، اب یہ سمجھیں کہ طبلِ جنگ بج گیا ہے، اور کفر نے تو للکار دیا ہے پورے اسلام کو۔ اب یہ ہے کہ کل فلسطین پٹ رہا تھا، وہاں کے بچے شہید ہو رہے تھے، وہاں بمبارمنٹ سے لوگوں کی لاشیں ہواؤں میں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ سارے اسلامی ملک بشمول عرب ممالک کے دیکھتے رہے، تماشائی بنے رہے،
اور بعین ہی انہی ایام میں ان کافروں کے سرغنہ ٹرمپ کو اپنے پاس بلا کر اس کو عزت دی، اس کو جہاز تحفے میں دیے، اور اپنی لڑکیوں کے سر ننگے کر کے بالوں کو نچا کر بالوں کا رقص کروا کے اس کی انہوں نے ایسی خوشامد کی۔ کیا یہ فلسطین کے شہیدوں کے خون کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ یاد رکھیے، جو غلطی ایران نے کی ہے جس کی اس کو سزا مل رہی ہے، اسرائیل نے ہر اس ملک کو، اور کافروں نے امریکہ سے مل کر ہر اس ملک کو یہ سزا دینی ہے جو ملک ایران والی غلطی کرے گا، عراق والی غلطی کرے گا، شام والی غلطی کرے گا، افغانستان والی غلطی کرے گا، آذربائیجان والی غلطی کرے گا، برما والی غلطی کرے گا، اور وہ غلطی ہے اسلام۔ اب مسئلہ آ گیا ہے اکٹھے ہونے کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب یہ اکٹھا ہونے کا ایک مقصد جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ رفع دین کرنا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں کرنا، اس پر لڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں پڑھنی، اس پہ لڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے بھینس کی قربانی جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، اس پہ لڑ رہے ہیں۔ بھائی یہ لڑائی آپس کی ہے، مسلمان کی مسلمان کے ساتھ لڑائیاں ہیں، اس کا وہ اتنا نقصان نہیں ہے۔ اب مسئلہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا بین الاقوامی سطح پر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے سربراہان کا اب ان کے یکجا ہونے کا ٹائم ہے، اب ان کے اکٹھا ہونے کا ٹائم ہے، ورنہ یاد رکھیے باری تو آ جائے گی، یہ بدماش بدماشی کرے گا۔ ادھر پاکستان کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے مشرقی بارڈر پر اور جتنا بھی ہندوستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے ہماری فوجوں کو بھارت نے وہاں انگیج کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں صحیح اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ کیسا ہے۔ پچھلے مہینے جب بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا تو جتنے ڈرون آئے اس کے اندر اسرائیل کے ڈرون بھی موجود تھے، تو کل بھارت جب پاکستان کے ساتھ لڑ رہا تھا تو اسرائیل وہاں اس کی مدد کر رہا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایران میں لڑ رہا ہے تو کیا بھارت ان کی سپورٹ نہیں کر رہا؟ بھارت کے جاسوسوں نے ایران کے اندر رہ کر موساد کی سپورٹ کی ہے، تو یہ جنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ اب تو لڑنا پڑے گا، چاہے پٹتے رہو، چاہے ہاتھ باندھ کر مار کھا لو، اور چاہے مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب ایران کیا کرے گا اسرائیل کے خلاف؟ اب مشرق وسطیٰ کے اندر بات یہ ہے کہ یہ دونوں ملک ایک تگڑے ملک ہیں، باقی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، عمان ہو گیا، اردن ہو گیا، لبنان ہو گیا، یہ چھوٹی ریاستیں ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے جو بڑے ممالک تگڑے ہیں نا، ان میں سے اسرائیل بھی ہے اور ایران بھی ہے۔ اب ایران کی اور اسرائیل کی ٹکر شروع ہو چکی ہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے؟ یاد رکھیے صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تیاری کر کے رکھو، کافروں کے ساتھ مقابلے کے لیے تیاری کر کے رکھو۔ تو تیاری ضروری ہے، اسلحہ خریدنا ضروری ہے، مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ تو جب ایران اب لڑے گا، اب کچھ تو کرے گا نا، جو بھی اس سے ہو سکا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کیا ایران اکیلا لڑے گا یا کوئی اسلامی ملک یا سارے اسلامی ملک مل کر ایران کو اس کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ بھئی تم اکیلے نہیں ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ جس طرح ممکن ہو اسلامی ممالک اکٹھے ہوں، اکٹھے ہو کر وہ کدھر گئی؟ اسلامی ملکوں کی مشترکہ فوج کدھر گئی؟ اور مشترکہ فوج کا سپہ سالار کدھر ہے آج؟ آج اسلام پر ایک کڑا وقت آ گیا، اور یاد رکھیے اس موقع پر کوئی عام پرائیویٹ جو تنظیم ہے وہ مقابلہ نہیں کرے گی، اپنے طور پر کوئی جو تنظیمیں ہیں وہ کچھ نہیں کرے گی۔ اب اسٹیٹ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، اور صرف پاکستان کو نہیں، دنیا بھر کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب کو سوچنا پڑے گا۔ یہ باری آ جائے گی اگر تو آپ اسلام درست طریقے سے مانتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، پھر تو باری آئے گی۔ اور اگر آپ کلمہ پڑھ لیں اس طرح کا جس طرح کا یہود و نصارہ چاہتے ہیں، اس طرح کے مسلمان ہو جائیں کہ آپ کلمہ پڑھیں لیکن آپ کے اندر مسلمانی والی کوئی بات نہ ہو، اور آپ اپنے ملک کے اندر اسلام کو اقتدار کے اندر نہ رکھیں، بر اسلام کرتے رہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کرتے رہیں،
تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر آپ نے کسی بھی اسلامی ملک نے اپنے ملک کے اندر اسلام کو اقتدار کے اندر کچھ بھی گنجائش دی تو پھر اس کا حشر یہی ہوگا، پھر اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے کہ اسرائیل بدماشی کرتے ہوئے پاکستان پر چڑھ دوڑے اور پھر مجبوراً ہمیں ہتھیار اٹھانے پڑے، آج وقت ہے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ OIC کا اجلاس بلا کر جو اسلامی ممالک کی بڑی افواج، مشترکہ افواج، ان کو اکٹھا کیا جائے اور ہم تمام اسلامی ممالک کے جتنے باشندے ہیں بشمول میرے، ہمارا یہ دل چاہتا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ خبر آئے کہ اسلامی ممالک یکجا ہو گئے اور سب نے اتفاق کر لیا اور سب نے مشترکہ فوج اکٹھی کر کے اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ اعلان آ جائے تو صرف اس اعلان کے آتے ہی کفر لرزہ بر اندام ہو جائے گا اور پھر دوبارہ اسلامی ممالک کی طرف دیکھنے کی ان کو ہمت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کرنا پڑے گا اور اللہ کرے کہ یہ وقت آ جائے اور اسلامی ممالک کے سربراہان اس نازک وقت پر اس کی نبض کو پہچان لیں۔ اور یہ جو لوگوں کے فرقے ہیں، کوئی وہابی دیوبندی، یہ نچلی سطح کی بات ہے۔ اب بات آ گئی ہے جب اسرائیل کسی ملک پر حملہ کرے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس ملک کے اندر جو لوگ ہیں وہ ماتم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ نماز سے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، وہ یہ نہیں دیکھے گا۔ یہ اسلامی ملک ہے، ڈھس کر دو، بمبارمنٹ کر دو۔ 200 جہاز لے کر اس نے ایران پہ حملہ کیا، 200 جہازوں کے ساتھ باتیں کرنے کی۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم اسلامی ممالک جو ہے نا، ان کو اکٹھا ہونا ہی پڑے گا اور یہ بہت اچھا موقع ہے، یہ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر ایک مشترکہ پالیسی بنائیں اور عالم کفر کے سامنے ڈٹ جائیں۔ تمام ملکوں کی ساری عوام اپنے حکمرانوں کے ساتھ ہے اگر یہ کفر کے خلاف ڈٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔